بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. حضرات محترم، ہم بات کر رہے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ کہ انسان جتنا بھی چالاک اور ہوشیار اپنے آپ کو سمجھے، لیکن جب تک وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع نہیں تو شاید دنیا میں تو اس کی یہ ہوشیاری وغیرہ کام آ جائے، اگلے جہان میں اس کے لیے رزلٹ زیرو ہی ہے. کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ جس کو انسان اپنی مرضی سے کرے اور کہے کہ یہ میں اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے مطابق ان کو اس زمانے میں یہ ٹھیک لگا، مجھے آج یہ صحیح لگتا ہے، تو یہ سراسر بندہ رسوا ہے، گھاٹے میں ہے، سراسر اپنی عاقبت خراب کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کی نہ کوئی اس دنیا میں ویلیو ہوگی نہ اگلی دنیا میں کوئی اس کی ترجیحات یا کوئی ویلیو ہے اس کی.
اللہ ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنے والے مسلمان بنا دے۔ ہیں سارے ہی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں آج کل کے دور کی، وہ پہلے جو چھوڑے ہیں، ہم اپنی بات کریں، بڑے فرقے ہیں، بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ، سارے ہی کہتے ہیں ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حاشا وکلا اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق یہ ہو کہ یہ ہمارے جمعوں کا یہ حال نہ ہو، ہماری نمازوں کا یہ حال نہ ہو، ہمارے فنکشنز کا یہ حال نہ ہو، ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہو۔ پچھلے جمعے بھی میں غالباً نماز کو تھوڑا سا میں نے اندر موضوع کے لانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مالک کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم سب حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، ترجمے بھی پڑھتے ہیں، کتبے بھی لکھے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کتب بھی کبھی کبھی اٹھا لیتے ہیں، یہی ترجمہ ملے گا آپ کو۔ لیکن بعض محدثین ہیں، انہوں نے ترجمہ اس کا اس انداز میں بھی کیا ہے کہ نماز ہے ہی وہ جو بے حیائی اور برائی سے روکے، وہ نماز جو ہماری زندگیوں پہ اثر نہیں نہ ڈالتی، جو تعلق باللہ قائم نہیں کر سکتی، وہ نماز ہمیں ریویو کرنی پڑے گی اپنی۔ اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے موضوع میں یہ بات آئی تھی نماز والی کہ جس بھی عمل پہ مہر ثبت ہوگی رسالت معاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہی نماز قبول ہے، وہی صدقہ قبول ہے، وہی حج و عمرہ قبول ہے، وہی سوشل ورک قبول ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی تیزی دکھانے کی کوشش کی، ریاکاری دکھانے کی کوشش کی، سب زیرو زیرو، کچھ بھی نہیں ملنے والا، کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین ہم یراؤون کے زمرے میں آ جاتا ہے بندہ جب بندہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے، یا میں اپنے مولوی صاحب کو فالو کر رہا ہوں، یا میں اپنے امام صاحب کو، اپنے محدث کو، اپنے مجدد کو، اپنے جو جتنے بھی ہم نے اپنے عہدے ہم نے خود تقسیم کیے ہوئے ہیں، بانٹے ہوئے ہیں، جس کو بھی جو چنگا لگتا ہے اس نے رکھ لیا، یہ ہمارے یہ پیر صاحب ہیں، ہمارے یہ ہیں، جو یہ کہیں گے سو، جو ان کو سمجھ آئی وہ نہ۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جو دین میرے مولوی صاحب، میرے پیر صاحب، میرے بابا جی، میرے لیڈر کو سمجھ آیا، وہ دین میں مانوں گا۔ اکثر، بعض نہیں، اکثر محدثین نے اس کو کفر کہا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا قرآن مجید کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، اس کو سمجھا کس نے؟ ان کو کیا کہتے ہیں بلا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہ یہ بندہ نہیں ٹھہرا، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مرتکب نہیں ہے۔ یہ جو قیامت والے دن انہوں نے کہنا ہے نا کہ اطعنا کبراءنا و سادتنا و کبراءنا، کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں کرتے تھے، ہم اپنے پیر صاحب، مولوی صاحب کی، اپنے جو بزرگ ہیں ان کی اطاعت کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے جو صراط مستقیم ہے اس سے ہمیں بھٹکا دیا تھا، اس سے ہمیں گمراہ کر دیا تھا انہوں نے۔
جب وہ صورتحال آنی ہے میرے بھائی، اس سے پہلے مالک سے دعا کریں ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنے والے مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ عنایت فرما۔ سمجھ تو تب عنایت فرمائے گا نا جب کوشش کریں گے۔ جو خالی جمعے والے دن کاف پڑھ کے بیٹھ جانا مینو بڑا ثواب ہونا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن کاف پڑھو تو ثواب تو لبے گا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ یہ توفیق مانگا کرے اپنے مالک سے کہ اللہ جی مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس موضوع پہ ہم بات کر چکے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کائنات میں مالک کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ہدایت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر انعام کوئی نہیں ہے میرے مالک کا کہ کسی بندے کو وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جب وہ ہدایت دے دیتا ہے پھر بندے کا صرف اور صرف اپنے مالک کی غلامی میں ہی دل لگتا ہے اور کہیں گے دل نہیں لگتا۔ پھر بندہ ادھر ادھر نہیں ٹامک ٹوئیاں مارتا، پھر بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اور حقیقتاً میں حیران ہوں کہ ہماری نمازیں ہمیں کیوں سیدھے اس راستے کی طرف نہیں لا رہی، باوجود ہر چیز کا علم ہوتے ہوئے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ ہم نے اتنے کیڑے نکالے دین میں، اتنی فروعات میں ہم چلے گئے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں ٹائم ہے، یہ فلاں اس کا ہے، یہ وہ مانتا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ کیوں ہم صحابہ پہ ٹک نہیں رہے؟ کیا انہوں نے دین نہیں سمجھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا دین مکمل نہیں ہوا؟ اور جو لوگ جن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مثال ہے جن کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ جو حنفی مسلک ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی ذاتی بات حدیث کے خلاف آ جائے، حدیث کے الٹ آ جائے تو فَضْرِبُوهُ بِالْجِدَارِ، اس کو دیوار سے دے مارو۔ لیکن ہم نے تو اپنا منبع بنا لیا، جو ابو حنیفہ فرمائیں گے، جو ان کے شاگرد امام محمد امام ابو یوسف فرمائیں گے، وہی حدیث ہے، وہی سچ ہے، وہی سارا کچھ۔ قرآن سے زیادہ کنز قدوری پہ ایمان ہے میرا، ہدایت پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ شاگرد ہیں بھی ہیں ان کے کہ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا تحریری حرف تحریر اتنی سی اتنی چٹ بھی ایک بھی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ سب مولویوں نے جوڑی ہوئی ہیں، خود ہی بنائی ہوئی ہیں، اتنی سی بھی تحریر نہیں ہے۔ جب جیل میں تھے تب کوئلے سے احادیث لکھی ہوئی تھی انہوں نے دیوار پہ، بیرک کی دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، احادیث تھی، وہ اپنا قول نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں ایک اور رکھیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے ائمہ اکرام جن کو ہم کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ان کو امام ہوتا ہے جو پیشوا ہوتا ہے، میرے امام ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے لیڈر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے سفارش کرنی ہے، جن کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کو کیوں نہ مانیں؟ کیوں نکے موٹوں کے پیچھے؟ سب نیک ہیں، میں نہیں کسی کو برا کہتا، نہ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ وہ ہیں، سب نیک ہیں، قابل اطاعت نہیں ہیں۔ قابل اطاعت کون ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اللہ بھیجنے والے دین کو، دین مین سسٹم کو، ہر طرح کی رہنمائی کو بھیجنے والے میرے مالک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کہنا چاہیں زبان محمدی سے نکالتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور امپلیمنٹ کرنے والے، عمل درآمد کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ذرا غور کریں الفاظ پہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں مالک کی بھی بات ایک ایک پہ غور کرنا چاہیے، یہ حدیث پہ بھی غور کریں، خلفاء الراشدین المہدیین، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں کہ نہیں؟ صحابہ ہدایت یافتہ، تو میری نماز کیوں نہیں صحابہ کی طرز کی؟ کیوں میری مسلک محمدی کی نہیں ہے؟ کیوں میں مسلک کا اس کا بندہ نہیں ہوں بن سکتا؟ کیوں میں حنفی شافی مالکی حنبلی ہوں؟ کیوں ہوں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ جب تک آنکھیں کھلی ہیں سمجھ آ جانی چاہیے، آنکھیں بند ہوئی انقطع عنہ عملہ، سارے عمل ختم ہو جائیں گے، عمل کا خاتمہ ہو جائے گا، اعمال نہیں ہوں گے۔ پھر من ماتا انقطع عنہ عملہ، آنکھیں بند عمل بند۔ یہ تو ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں نا طریقے ہندوؤں والے، وہ بھی ساتھ تیجا کرتے، چوتھا کرتے ہیں نا وہ، ہم ایک دن پیچھے تیجا کر لیا، سوم جسے کہتے ہیں، وہ بھی شاید چالیہ والیہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ قبروں پہ دیوے کون جلاتے ہیں؟ چاول کون ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ ہم مجھے مولوی کو دے دیتے ہیں، لو مولوی جی تم کھاؤ بابے کا، بابا زندگی میں روتا مر گیا دوائی کو بھی، اب مولوی کو 40 دن کا کھانا جا رہا ہے۔ یہ ہندوان والے کام کون کرتے ہیں؟ ہم مسلمان۔ شادیوں پہ ہندوؤں والے کون کام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو نئے نئے، کبھی آپ کو موقع ملے نا مشاہدے کا کہیں بھی تو دیکھنا، اب تو جو دلہن ہوتی ہے وہ بھی ڈانس کرتی ہے۔ کبھی دور تھا کہ شرم کے مارے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اب ڈانس کرتی ہیں اسٹیج پہ۔ رخصتی کے وقت قرآن مجید جو ہوتا ہے، حاجی صاحب اب بیٹھے اسٹیج پہ، ابا جی بھی کہاں ہیں؟ وہ بھی اسٹیج پہ براجمان ہیں۔ الامان والحفیظ وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں، بڑے چوڑے ہو کے کہتے ہیں قرآن ہمیں سفارش کرے گا۔ کیوں؟ تو نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ کیوں کرے گا سفارش؟ نک نہیں نہ رہتا، ناک کٹ جائے گا اگر ایسے ہی امر رہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر یہ غضب ہی ہے نا مالک کا۔ اور کوئی بندہ آج کل ٹینشن فری ہے؟ سب ٹینشن میں۔ کیوں؟ بزنس ہے کسی کا، چاہے چھوٹی ہٹی بڑا بزنس ہے، اسٹیبلٹی ہے، استحکام ہے کسی جگہ۔ کیوں؟ اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہی نہیں ہے، نماز کی ترجیح نہیں ہے۔ جتنا میں ضمناً بات ہے جمعے کے بارے میں کہتا رہتا ہوں نا، اس میں میرا کو فائدہ ہے۔ میرا یہ فائدہ ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے فرما دے، مجھے یہ لالچ ہے میرا۔ ہم سمجھیں گے تو نا، سب کو پتا ہے نا کہ جمعے والے دن پچھلے ہفتے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پتا ہے نا؟ سب کو پتا ہے نا کہ اذان سے پہلے ہے آنا، انٹری تب ہے، آتے کیوں نہیں؟ پھر
کیوں نہیں آتے؟ اپنے آپ سے، مجھے میں نہیں پوچھ رہا، اپنے آپ سے پوچھے کیوں نہیں ہم آتے؟ کہ ہمیں کوئی روک رہا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، فضول میں کام آ گیا کوئی۔ حالانکہ مجھے پتا ہو نا اگر کہ فلاں جگہ سے پیسے ملنے ہیں، ادھر سے منڈے کی دوائی لانی ہے، میں دوائی لاؤں گا، پیسے چھوڑ دوں گا وہ، ٹھیک ہے۔ یہاں معافی ملنی ہے، معافی ملنی ہے، ملنی ہے کہ نہیں معافی؟ اٹس مین کہ یقین نہیں ہے۔ یہ ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں، اگر یقین ہوتا تو آتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر یقین مالک پہ ہوتا تو آتا۔ سورۃ جمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے دوڑے آؤ۔ اذان یہ دوجی نہیں، اذان جب یہ خطبہ شروع ہونا ہے، یہ مولویوں کو پیچھے مت لگو، اپنا عمل ضائع مت کرو، اپنا ایمان ضائع مت کرو، اپنا عقیدہ ضائع مت کرو، خود دیکھو، خود پڑھو، خود سوچو، خود سمجھو۔ دین مشکل نہیں ہے، مولویوں نے بنایا ہے۔ میرے مالک کی بات سچی ہے کہ نہیں یہ بتائیں پہلے۔ تیسرا پارہ آیت الکرسی، اس کے فوری بعد والی آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا لینا ہے؟ یہ تو مولوی کہتے ہیں ترجمہ پڑھو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ ایسے ہی نہیں دین آ جاتا۔ کیسے آتا ہے؟ ایسے ہی آتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے آسان ترین اسے بنایا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یہ اناؤنسمنٹ ہے میرے مالک کے، اعلان ہے میرے مالک۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وا اور لا، البتہ، قد تحقیق، یسرنا، ہم نے اس کو آسان ترین بنا دیا ہے، القرآن، قرآن کو، فَحَلْ، پس ہے کوئی، من مدکر، جو نصیحت قبول کر لے۔ ہم کرتے ہیں، ہم تلاوت پہ مولانا نے رکھا ہے ہمیں۔ ملا بھی وہ جو شیطان کی بڑی مانتا ہے، شیطان نے ہر اس چیز سے ہمیں دور کیا ہے جس سے ہماری عاقبت سنور سکتی ہے، ہماری دنیا سنور سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن مجید میں مالک نے فرمایا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ ہم دشمن کی مانتے ہیں، خالق کی مانتے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، پچھلے پورے ہفتے کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں تو کیوں نہیں آتے؟ یقین نہیں نا مالک پہ پھر کہ ہے؟ اپنے سے پوچھیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، خود احتسابی کیا کرے رات سوتے وقت، کیا کھویا کیا پایا، آج کتنی نیکیاں۔ سابقوا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کیا کرو اپنے رب کی بخشش مانگنے کے لیے۔ ہم نہیں کرتے۔ ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں، ہم دنیا جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، شفٹ رات کی بھی لگاتے ہیں، دن کی بھی لگاتے ہیں، پھر بھی دنیا سٹیبل نہیں ہوتی۔ صحابہ کے تابع دار ہو گئی تھی دنیا کے نہیں؟ 23 سال کے مختصر عرصے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لاکھ مربع کلومیٹر کے مالک تھے پتہ ہے نا؟ امیر معاویہ کتنے کے تھے؟ 64,65,000 مربع کلومیٹر کے۔ دنیا تابع تھی کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اور صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انتم العالون، مالک کا اعلان ہے، اوے مسلمانوں مومنوں تم ہی غالب ہو اگر میری مانتے رہو گے تو۔ مدعا یہ ہے میرا کہ ہم مالک کی نہیں مانتے، مدعا میرا یہ ہے کہ ہم مالک پہ بھروسہ نہیں کرتے،
میرا سمجھانے کا بات ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ چاشنی نہیں ہے، ہماری عبادت میں وہ ترجیحات نہیں، پرائرٹیز نہیں ہے ہماری عبادت میں۔ ہماری ترجیح، ہم روٹین میں آئے ہیں، کتنے چلیں مسیطے کی لیں جمعہ پڑھنا، نہیں نہیں نہیں، کدھر جا رہا ہے؟ رب کائنات نے بلایا ہے، وہاں جا رہا، میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، وہاں جا رہا۔ اذان ہو گئی ہے، ظہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کوئی بھی بھاگے آؤ۔ ہم آتے ہیں، چل کوئی نہیں، حالی گاہک نے دوسری مسیطیں پڑھ لینا۔ جب یہ مالک کے ساتھ ہو جائے ایسا تو گاہک کس نے بھیجا ہے؟ تو برکت کون اٹھائے گا؟ سمجھ نہیں آتی؟ وہ اتنی سے میں برکت ڈال دیتا ہے، اتنے سے میں بھی، اور اتنا بھی ہو تو برکت چھین لیتا ہے۔ کہاں گئی برکتیں؟ کہاں گئے وہ لوگ ہی نہیں ملتے اب، ہم ہی ہیں نکمے جو روب بھی ڈالتے ہیں مالک پہ۔ اللہ جی انہیں عمرے کیتے ہویا کی، نمازیں ساری پڑھتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، کیوں ہو؟ یا اللہ مسلمان بہن بھائیوں کو کشمیر میں کوٹ پڑھ رہی ہے، فلسطین میں پڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ پڑھے؟ کم ہے ایک بھی مسلمانوں والا؟ طارق بن زیاد سنے ہیں؟ نام سنا ہے کبھی؟ وہ گئے تھے نا تو سمندر میں پوچھا تھا، کراس کر کے، واقعہ نہیں سنا رہا میں، کراس کر کے سمندر سے پوچھا، صحابیوں سے پوچھا وہ کسی کو کوئی چیز رہ گئی ہے؟ ایک صحابی کہتے میرا کہ پیالہ نہیں مل رہا، وہ شاید دریا میں رہ گیا ہے، حکم دیا ہوئے دریا، میرے ایک ساتھی کا پیالہ رہ گیا ہے، فوراً واپس کر۔ یہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ مجھ کو نہیں دے رہے دودھ چونا جس کا سامنے، دریا کو دے رہے ہیں۔ سنتی تو مجھ بھی نہیں، فوراً چھل آئی، پیالہ اچھل کے باہر کنارے پہ آ لگا۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مرتکب ہو جائیں۔ جبل طارق بھی سنا ہے، انہی کے نام پہ ہے۔ میں کیا چیزوں کا رونا روئیں ہم آپس میں، جو ہماری چیزیں اصل تھی وہ انگریز لے اڑا۔ اس جبل طارق کا نام بھی جبلاٹرا رکھا ہوا انہوں نے۔ میرے عمر لیڈر رضی اللہ تعالی عنہ جو سسٹم تھا، انہوں نے سب سے پہلے، آج تک چھاؤنی سسٹم ان کا ہے انگلینڈ میں، عمر لا آج بھی اس نام سے ہے، عمر لا، کہ عمر نے یہ قانون بنایا تھا۔ ہمیں عمر کا پتہ ہی نہیں، عمر ہے کون؟ ہمیں یہ پتہ بڑا ڈاڈا تھا، ایمان لایا، ایسے مسجد میں جا کے نماز پڑھائی، یہ کیا وہ کیا، اس کے علاوہ پتہ عمر کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنے لیڈران کا نہیں پتہ، تو ان کی اطاعت کیا ہم کریں گے؟ ابو بکر کا پتہ، خلیفہ بنے، چل پڑے اپنی ہڈی پہ، دکان پہ، کہا بابا جی کتنے کہ میں دکان تے، اچھا وہ مملکت کون چلائے گا؟ کہا تو گھر کون چلائے گا؟ کہا پھر تنخواہ مقرر کرو۔ کہا مزدور کی کتنی ہے؟ کہا اتنی۔ کہا گزارا ہو جاتا ہے؟ کہ اگر ٹھیک ہے بھائی میں سسٹم دیکھوں گا، اگر نہیں ہوا جتنی میری ہوگی اتنی ہی مزدور کی کروں گا۔ یہ ہے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے آج کل کتنی ہے؟ ایک مثال دوں، یہ نوٹ پہ ڈپٹی ہوتا ہے نا، ڈپٹی گورنر، پتہ نہیں گورنر اسٹیٹ بینک، اس کی پہ پتہ کتنی ہے؟ 38 لاکھ روپیہ تنخواہ، 38 لاکھ روپیہ پر منتھ تنخواہ ہے، 6000 لیٹر پیٹرول فری ہے، گیس بجلی لٹرم پٹرم کچھ بھی نہیں اس نے دینا، اس نے کچھ بھی نہیں دینا، ٹیکس بھی نہیں دینا۔ یہ غریب ترین ملک کا باشندہ ہے ایک، ٹھیک ہے، جہاں مزدور یا متوسط طبقہ جسے کہتے ہیں مڈل کلاس،
اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. یہ ایک بندہ ہے، ایک بندہ صرف ایک. ابھی جج دیکھ لیں، جرنیل دیکھ لیں، یہ لٹرم پٹرم ادھر پولیس جو جتنے بھی محکمے ہیں سب دیکھ لیں. اگر نہیں نہ رعایت، کسی پوسٹ پڑھی ہوگی آپ نے بھی، شاید میں نے بھی پڑھی تھی، بڑا دکھ ہوا تھا. اگر نہیں نہ رعایت تو ٹیچر کو رعایت نہیں ہے. ڈی سی بھی 16ویں 17ویں گریڈ کا ہے. اس کو ہمارا جو گجرانوالے کا ڈی سی ہے نا، 54 کنال کے مکان میں رہتا ہے. 54 پورا ایک علاقہ ہے جو اس کا گھر ہے. اندر گاڑی، سیکیورٹی، گیس، بجلی، پیٹرول سب فری. ٹھیک ہو گیا. یہ 17 گریڈ کا ہے. ادھر ایک لیکچرر بھی کتنے گریڈ کا ہے؟ وہ بیچارہ سویرے توتی پائی ہوتی ہے تو ڈول میں دہی لے کے آ رہا ہوتا ہے. وہ بھی 17ویں گریڈ کا. وہ بھی. یہ تفریق کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو نہ ماننے والے. یہ تفریق ہے. ایک دن آخری بات، ٹائم ہو گیا ہے. مدینے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، کافی نبین بڑھیا رہا کرتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا میں اماں کی نہ جا کے ٹہل سیوا کیا کروں. پنجابی میں صفائی کیا کروں، گھر کا کام کر دیا کروں، پانی بھر دیا کروں. میں گیا تو آگے کام ہوا. میں کہا اماں کون کر کے گیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے کر جاتا ہے. کہتے اگلے دن پھر گیا میں، تھوڑا سا پہلے پھر ہوا. تجسس ہو گیا نا کہ بھئی کون کر جاتا ہے اماں کا کام سویرے منہ نہیں رہی. کہتے اگلے دن میں جان بوجھ کر اسپیشلی میں گیا تو ایک بندہ اندھیرے میں جا رہا ہے، نماز کے بعد اندھیرے میں جا رہا ہے، چادر لی ہوئی ہے، جا رہا ہے. گھر کے اندر چلا گیا تو میں باہر رک گیا. میں دیکھوں کون ہے. یہ سارا کام کیا، صفائی کی، پانی شانی جو بھی فریش کیا، سارا کچھ کیا. جب باہر آئے چادر لینے لگے، فائزہ ہوا ابو بکر. دیکھا یہ ابو بکر ہے. یہ جو تھا جذبہ. جسم بھی بھاری ہے، وزنی جسم کے تھے، تھوڑے سے فرابہ تھا جسم. جستجو کیا ہے کہ میں اچھا کام کرنا ہے، میں نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے. میں نے ہم تو اللہ کا نہیں نہ کرتے. وہ اللہ کے کرنے کے بعد ان کو دھیان ہی اور کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہمارے سٹیک ہولڈرز یہ ہیں، میرے لیڈرز سٹیک ہولڈرز یہ ہیں. مانتے ہو کہ نہیں ان کو؟ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں گے کہ نہیں؟ یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھنے والے مسلمان بنا دے. یا اللہ اس کو بھی پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول حدیثیں ہیں. یہ آ گیا، حدیث بھی آ جائے گی. یہ کہتے ہیں حدیث، یہ منکرین حدیث بھی ہیں نا ادھر کہیں، یہ حدیث یہ بعد میں لکھی ہیں، یہ ایسے طرح کے سوال. ہر وہ بات جو اس سے ٹکرائے گی وہ حدیث نہیں، باقی سب حدیثیں ہیں. وما علینا